خدا کے کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب کے سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پھر موت کیسے آئی؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ شرع کی مخالفت ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے، کیونکہ انسان نے خدا کے احکام کو توڑ دیا، خدا کی مرضی کی نافرمانی کی، غلط انتخاب کیا، گناہ کا مرتکب ہوا اور یوں موت اس کا مقدر بن گئی۔ سب نے گناہ کیا۔ اب جو موت کے تحت ہیں وہ خود سے بچ نہیں سکتے اور ہلاکت سے بڑی کوئی سزا ہو نہیں سکتی۔ اور کیا ہے ہماری دنیا؟ ہلاکت میں ہے، دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی کے ایام پورے کرتا ہے، ایک جنگ ہی لڑتا رہتا ہے، ایک دوڑ ہی دوڑتا رہتا ہے اور آخر کو ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن خدا اپنے بیٹے میں کہہ رہا ہے جو اس کے بیٹے پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا، ہلاکت سے بچ جائے گا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور یہ نعمت اس نے اپنے بیٹے میں ہمیشہ کی زندگی کی بات کر کے کہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ کتنی خوبصورت ایک ایک لفظ اس آیت میں بامانی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن ایک ایسا خیال بھی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اکثر ہم اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں، اس سے آگے کی آیات نہیں پڑھتے۔ ذرا پڑھ کر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ یعنی پہلے سے ڈٹرمن ہے، خدا نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جو بھی اس کے بیٹے پر ایمان لائے گا اس پر سزا کا حکم نہیں ہوگا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ جب لفظ ہو چکا ہے تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، ہو چکا ہے، یعنی خدا نے یہ فیصلہ پہلے سے دے دیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانا ہے، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اگر نہیں تو ہلاکت آپ کا مقدر ہے۔ اور سزا کے حکم اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور آگے لکھا ہے 19ویں آیت میں، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ یاد رکھیں یہ باتیں خداوند یسوع مسیح نیکودیمس سے کہہ رہے ہیں۔ نیکودیمس اپنی قوم کا سردار اور عالم شرع ہے، جس کے اندر کچھ ایسے جذبات، کچھ ایسے خیالات، ایک جنگ لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ مسیح کو قبول کرے یا اپنی مجلس کی پیروی کرے۔ اس لیے وہ دوسروں سے چھپ کر رات کی تاریکی میں مسیح کے پاس آیا اور مسیح نے اسے وہ پیغام دیا جس سے اس کی نجات منسلک ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، خدا کے کلام میں 1-2 آیات اور پڑھیں گے۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 21 آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ہمیں دیکھیں، جو گناہ سے ناواقف تھا اسی کو اس نے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم مسیح میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں، 1 یوحنا 4 باب 7 سے 10 آیات۔ اے عزیزو، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے، اور جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے
کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اسی بات کا اشارہ نیکودیمس کو مسیح نے دیا تھا کہ ضرور ہے کہ خدا کا بیٹا اونچے پر چڑھایا جائے اور جو اس پر ایمان لائیں وہ بچیں۔ عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی۔ اور آج جب ہم نے خدا کے کلام میں ایسے دیکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ایک خوبصورت پیغام، یہ اتنی گہری آیت، اتنا جامع پیغام ایک آیت کے اندر ہونا، یہ یسوع کے الفاظ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اسی کے الفاظ ہیں، اس کے منہ کے الفاظ ہیں۔ یہ روح القدس کی تحریک سے ایسا جامع اور کامل کلام ہے۔ یہ ایسی آیت، یہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، جس میں ہم خدا کی نجات کا پورا منصوبہ اور مکمل ایک جامع پیغام حاصل کرتے ہیں۔ آئیں ایک آیت پڑھتے ہیں۔ یہ آیت میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ جب خدا نے مجھ سے اور آپ سے اس قدر محبت کی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں اور اس زندگی کے پیغام کو لوگوں تک بانٹیں۔ اس کے لیے آئیں اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر آپ نے یسوع کو جان لیا ہے، اگر آپ اس پر ایمان لا چکے ہیں، تو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے، ہماری مدد کے لیے، تاکہ ہم آگے کیسے بڑھیں، آئیں دیکھیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 26 آیت سے لے کر 29 آیت تک ہم ایک تلاوت کریں گے۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ بہت گہری بات ہے۔ اگر آپ نے مسیح کو جان لیا ہے، خدا کی محبت کو ہم نے جان لیا ہے، اس کے بیٹے پر ایمان لے آئے ہیں اور حق کو جان بوجھ کر گناہ کریں، تو پھر ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی کوئی اور قربانی نہیں۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی۔ آئیں خدا کے مخالف نہ بنیں، اس کے بیٹے کے ساتھ ہونے والے ہوں۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بے رحم کیے مارا جاتا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ ریجیکشن آف ہز سن، عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا ناپاک جانا، یعنی یسوع کے کفارے اور اس کے خون اور اس کی قربانی کی نفی کرنا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ میں یہ آیت پھر پڑھوں گا۔ خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ میرے عزیزو، ایک ہی نجات دہندہ ہے اور وہ ہے یسوع۔ آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ خدا نے دنیا سے، مجھ سے، آپ سے محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے، آپ کے لیے دے دیا ہے، تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔